العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، احباب ذی وقار، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم جامع مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت اور پرکیف ماحول میں موجود ہیں۔ اللہ کریم لمحہ لمحہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں نے سرنامہ سخن میں قرآن مجید کتاب حکمت صحیفہ نور کے پارہ نمبر 10 میں سے ایک آیہ مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سینے میں دھڑکنے والے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور خشیت نہیں رکھتے، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہم آل ایمان، آل اسلام کو یہ سبق دے کے جا رہی ہے کہ مسجد اللہ کا خوبصورت ترین گھر ہے، مسجد سجدہ گاہ بھی ہے، عبادت الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ مسجد اسلامی شعائر میں سے ایک انتہائی اہم اور اعلیٰ قسم کی جگہ ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کہلا سکتی ہے۔ اس مسجد کی آباد کاری اور مسجد کی تعمیر و ترقی میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جن کا کامل ایمان اللہ پہ ہوتا ہے اور جن کے ایمان کا ایک حصہ آخرت کے دن پہ بھی مبنی ہوتا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کا ڈر سینے میں رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، ان کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مسجدوں کی تعمیر و ترقی، مسجدوں کی آبادی خوبصورت قالینوں سے نہیں ہوتی، مسجد کی زینت خوبصورت محراب اور منبر نہیں ہوتے، مسجد کی زینت مسجد کی چار دیواری نہیں ہوتی۔ اصل میں مسجد کی زینت، مسجد کی خوبصورتی اور مسجد کی آرائش ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ مسجد کے نمازیوں میں اضافہ ہو، جتنے زیادہ نمازی نماز پڑھیں گے مسجد کے حسن میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے
کہ ہم آل اسلام کی ہر مسجد، فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز ہو یا عید کی نماز، ہر مسجد مسلمانوں کی کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے۔ چھوٹے بڑے سارے اللہ کے گھر مسجد کو آباد کرنے، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے، اس میں اللہ کی بندگی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہیں، یہ اصل خوبصورتی ہے۔ ایک انگریز مفکر کا کہنا ہے، جس دن مسلمانوں کی مساجد میں فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد اتنی ہو گئی جتنی جمعہ کے دن ہوتی ہے نماز کے ٹائم نمازیوں کی تعداد، اس دن مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، ساری دنیا مغلوب ہو جائے گی۔ اللہ کرے وہ دن جلد آ جائے اور ہماری مساجد ہر نماز پہ وہ نظارہ، وہ منظر پیش کریں کہ ہماری ہر مسجد بھری ہوئی ہو، جس طرح جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمان اہتمام کرتے ہیں۔ رسول رحمت پیغمبر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں مسجد کی اہمیت، عظمت اور اس کی افادیت بتاتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے جتنے بھی گھر ہیں، دنیا کے گھروں میں سے اگر کوئی گھر سب سے زیادہ اچھا پسندیدہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ دنیا کے گھروں میں سے، آبادیوں میں سے جو چیز اچھی اور خوبصورت لگتی ہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، دنیا میں جتنی بھی آبادیاں ہیں ان آبادیوں میں سے اگر کوئی ناپسند ترین اللہ کے دربار میں کوئی آبادی ہے تو وہ بازار ہے۔ بازار رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ جگہ کہلاتی ہے، اور مساجد اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں سے جگہ ہے۔ اس کی وجہ شارحین حدیث فرماتے ہیں، کیونکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی ہوتی ہے، رب کی رحمتوں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز کی ادائیگی میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، جو آنکھ والوں کو نظر آتے ہیں، ہر شخص کی نگاہ اس قابل نہیں ہے کہ ان فرشتوں کو دیکھ سکے۔ مسلمانوں کی جماعتوں میں مسجد میں آ کے اللہ کے رحمت والے فرشتے نمازیں ادا کرتے ہیں، رب کی رحمتیں اترتی ہیں، اس لیے اللہ کو یہ مسجدیں زمین والوں کی آبادیوں میں سے سب سے زیادہ اچھی اور پیاری لگتی ہیں۔ اور بازاروں میں چونکہ جہاں خرید و فروخت اور تجارت کے حوالہ سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں فوش گوئی کی انتہا ہو جاتی ہے، لغو باتیں بازاروں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، فضول گفتگو اور ایک دوسرے کی عزت کے اوپر کیچڑ چھالنا، یہ بازاری گفتگو ہوتی ہے۔ اسی لیے بازاری گفتگو سے ہمارا دین اسلام منع کرتا ہے، اخلاق اور وہ بھی اچھے اخلاق پہ مبنی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو چونکہ بازار میں جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی ہیں، اس لیے حدیث رسول میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بازار جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں زمین میں سے سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، جب بھی بازار جانے کا اتفاق ہو، ظاہر ہے بندے نے تجارت کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی مسجد میں جانے کی ضرورت پیش آئے حضور نے دعا تعلیم دی، فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ کریم تمہیں بازار کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا چوتھا کلمہ جو ہے اگر وہ مکمل پڑھ لیا جائے تو سیم ٹو سیم وہ یہ دعا شمار ہو جائے گا، لیکن اگر چوتھا کلمہ نہیں آتا تو دوسرا کلمہ پڑھ کے بازار میں جائیں اور واپسی پہ دوسرا کلمہ پڑھ کے باہر آ جائیں، تو جو مسلمان خرید و فروخت کے لیے جائے یہ عمل کرے، جہاں حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا وہاں بازار کے شر اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا اللہ کریم اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے بازار میں اگر 10 دفعہ جائیں روزانہ تو دوسرا کلمہ، اور اگر دوسرا کلمے سے بہتر ہے کہ چوتھا کلمہ پڑھ کے بازار میں داخل ہوں، واپس پلٹیں پھر بھی چوتھا کلمہ پڑھیں، اس سے رب کی طرف سے رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان جہاں بیٹھے جس مجلس میں جائے، مسلمان کی زندگی کا یہ شعار ہونا چاہیے
جس مجلس میں جائے، مجلس کا آغاز، محفل کا آغاز، بیٹھک کا آغاز نبی پاک علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے کرے، اور جب مجلس ختم کرے، محفل ختم کرے، اس بیٹھک سے اٹھنا چاہے تو اٹھے تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھے۔ برکت کیا ہوگی؟ بیٹھتے وقت بھی اٹھتے وقت بھی جو مسلمان درود و سلام رسول کریم علیہ السلام کی ذات پہ پڑھے گا، اس محفل میں بیٹھ کے جتنی اس سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ حضور کی ذات پہ پڑھے گئے درود کی برکت سے ساری خطاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ محفل اور مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ جاتے وقت بھی درود و سلام پڑھیں اور اٹھتے وقت بھی درود و سلام پڑھیں۔ درود شریف ہماری خطاؤں کا سبب بن جائے گا۔ اور ایک دعا نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مسلمان کسی مجلس پہ جائے، کسی مقام پہ جائے اور اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ 5-6 لفظ ہیں۔ مسلمان جس مجلس میں جائے اٹھتے وقت یہ کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے مسلمان کی اس مجلس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو دور فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رسول پاک علیہ السلام مسجد کی اہمیت، عظمت، افادیت بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا۔ دنیا کے 50,000 دن ایک سائڈ پہ کر دیں، دوسری سائڈ پہ قیامت والا ایک دن کریں تو یہ برابر ہیں، اکول ہوں گے۔ اتنا بڑا دن ہوگا، اور اس دن ہر شخص کے نامہ اعمال کے بارے میں اللہ کریم پوچھے گا۔ ہر شخص کو رب کی بارگاہ میں کچہری میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس سے سوال کرے گا۔ جو نیک اعمال والے ہوں گے وہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا اور رضا سے جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال میں خرابی ہوگی، جس طرح کے اعمال میں خرابی ہوگی، جتنی خرابی ہوگی، جتنا گناہگار ہوگا، اس قدر اس کو پسینے میں شرابور کیا جائے گا۔ کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں قیامت کے دن ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر سے کراس کر جائے گا، وہ سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا، شرابور ہوگا۔ یہ انسان کے بد اعمال ہونے کی ایک دلیل ہوگی کہ اس کو پسینے میں قیامت والے دن شرابور کیا جا رہا ہے۔ اور اس پسینے کی کیفیت بھی رسول پاک علیہ السلام نے بتائی ہے۔ پسینہ اس قدر بدبودار ہوگا، اگر آج اس کا قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے، ایک قطرہ، انسان تو انسان رہے، حضور فرماتے ہیں جانوروں کے بھی دماغ اس پسینے کی بدبو سے پھٹنا شروع ہو جائیں۔ اتنا بدبودار وہ قیامت والے دن گناہگاروں کو جس میں شرابور کیا جائے گا وہ پسینہ ہوگا۔ اس ماحول میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 7 خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 خوش نصیب افراد، تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن آج ایک خوش نصیب کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا، چونکہ ہمارا موضوع ہے مسجد کی عظمت، اہمیت، تعمیر و ترقی۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہے، صبح و شام، لمحہ لمحہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں مسجد کی خدمت کا تصور رہتا ہے، اور وہ مسجد کی خدمت عملی طور پہ کرتا بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مسجد کی خدمت کرنے والا، شب و روز مسجد سے دل لگانے والا وہ خوش نصیب انسان ہے جنہیں اللہ کریم قیامت والے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو مسجد کی خدمت، مسجد کی ہر طرح سے صفائی ستھرائی رکھنا، مسجد کی تزئین و آرائش کا اہتمام کرنا، اور مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، یہ وہ بابرکت عمل ہے جو بندے کو قیامت کے دن رب ذوالجلال کی رحمتوں کے سائے کے نیچے کر دے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، عذابوں سے میں بچ جاؤں،
ہر شخص کی دلی تمنا ہوتی ہے آئیے دعوت فکر دوں گا، مسجد سے دل لگائیں، مسجد کی خدمت کریں، مسجد کے اندر جھاڑو دینے کا اہتمام کریں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام و انصرام کریں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ اللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اگلے جہاں میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے اولیاء اللہ بزرگ صوفیاء یہ فرماتے ہیں جس کا دل سخت ہو جائے اور شب و روز غم، پریشانیاں، مشکلات ڈیرے ڈالنے گھروں کے اندر، ایسے بندے کو چاہیے کہ مسجد میں آئے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرے، مسجد کی صفائی کرے۔ اس کی برکتیں اور اس کے نتیجے جلد از جلد اس کے گھر کے اندر نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم مسجد کی صفائی کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، دل کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ یہ انتہائی اعلیٰ اور افضل عمل ہے مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا۔ آخری حدیث آج کی خطبہ جمعہ کے حوالہ سے رسول پاک علیہ السلام نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا، اے لوگو جب تم کسی بندے کو دیکھو نا کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے، مسجد میں آتا جاتا کسی کو دیکھو، ایسا کیا کرو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ وہ بندہ پکا مومن ہے جو مسجد میں آتا ہے، پھر مسجد سے جاتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، پھر مسجد سے جاتا ہے، ایسے بندے کے مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی گواہی دیا کرو۔ ہمیں یہی حکم اسلام ہے کہ مسلمان فوت ہو جائے اس کے بارے میں اچھے تاثرات کا اظہار کریں، اچھے الفاظ میں اس کو یاد کریں۔ ہو سکتا ہے بعد میں ہماری گفتگو جو اس کے بارے میں اچھے انداز میں کی گئی ہے، اللہ اس گفتگو کی برکت سے اس میت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مرنے والے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ مزاج دے رہا ہے، تو جو زندہ بندہ مسجد میں آئے، صبح و شام مسجد میں آتا جاتا جس کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کا حکم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، کچھ لمحے مسجد میں گزارے، پھر گھر گیا، پھر مسجد میں آ گیا، پھر گھر گیا، مسجد کے بغیر ان کا چین اور ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دربار میں بڑے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک نماز ادا کرتے ہیں، دوسری کے انتظار میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لمحے مسجد کی فکر ان کے قلب و دماغ میں آئے گی، اللہ ایک ایک لمحے کے بدلے انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں مساجد کے ساتھ دل لگائیں، مساجد کی خدمت کا اہتمام کریں، اور مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اپنا مالی تعاون بھی پیش کرنا چاہیے، جسمانی تعاون بھی پیش کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال اس خوبصورت اور پاکیزہ مسجد کو ہم توسیع کی طرف لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز جلد اس کا کام شروع ہو جائے گا، تعمیری مراحل میں ہوگا، تو آپ تمام احباب دامے درمے قدمے سخنے مسجد شریف کی آبادی میں، تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری آج کی اس گفتگو کو پر اثر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔